بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکرہوا مرضاکم علی الطعام، تم اپنے بیماروں کو کھانے پر زبردستی نہ کرو، فإن اللہ تعالی یطعمہم ویسقیہم، کیونکہ اللہ تعالی ان کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں بیماروں کے تعلق سے خاص بات بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو کھانے پینے پر زبردستی نہ کرو، فورس نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پلاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جب کبھی بھی بیمار پڑتا ہے یا ہمارے سامنے کوئی اور بیمار پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے زمانے میں بیماری سے پہلے کی جو کھانے پینے کی روٹین تھی وہ مینٹین نہیں ہو پاتی ہے۔ کوئی بھی بیماری آئے، بہت سارے چینجز بیماری کے زمانے میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزانہ 3 وقت بہت اچھا کھاتا تھا، بیماری کے زمانے میں وہ اتنا اچھا 3 وقت بہت سارے لوگ نہیں کھا پاتے۔ اگر کوئی کھاتے ہیں تو ویسا نہیں کھا پاتے جیسے بیماری سے پہلے کھایا کرتے تھے۔ بیماری سے پہلے اگر کسی شخص کو باہر کی بھی بہت ساری چیزیں کھانے کی عادت تھی اور بیماری کے زمانے میں وہ ان چیزوں کو نہیں کھا پاتا ہے۔ کسی بیمار کو بیماری سے پہلے انڈا کھانے کی عادت ہوتی ہے، بیماری کے زمانے میں اس کی طبیعت اکتاتی ہے اس چیز سے، وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ بیماری کا جو دور ہوتا ہے، جتنے بھی دن ہوتے ہیں جب تک بیماری چلتی ہے تب تک بیمار بیماری سے پہلے کی کھانے پینے کی روٹین مینٹین نہیں کر پاتا ہے۔ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اس کو جتنا بقدر ضرورت کھلانا اور پلانا ہے وہ اللہ غیبی اعتبار سے اس کو اتنا کھلاتے اور پلاتے ہیں، مطلب اتنی طاقت کھانے اور پینے کی اس کے اندر اللہ رکھتے ہیں جس سے وہ رہ پائے۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس ٹائم پر طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ اب زبردستی اگر کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کی بیماری اور بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ زبردستی نہ کھلائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے، بیماروں کو زبردستی کھلایا جاتا ہے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، نہیں کھائے تو کیسا، کب تک بیمار پڑے ہوئے رہتے، آنگ مروڑ کے کھاؤ، یہ کر کے کھاؤ، کھانا پڑتا بیماری میں، نہیں کھائے تو طاقت کہاں سے آتی۔ بہت سارے لوگ، کھلانے والوں کا منشا اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، وہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کھائے گا تو طاقت آئے گی، تو وہ زبردستی کرتے ہیں کھلانے اور پلانے میں۔ فرمایا ایسا زبردستی مت کرو، اس کی طبیعت جو چاہتی ہے وہ کھانے دو، اس کی طبیعت جو پینا چاہتی ہے وہ اس کو پلاؤ۔ ہر چیز نہیں، بیماری کے زمانے میں بندہ بیماری سے پہلے کی تمام چیزوں کو کھانے پینے کی قوت نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کو یہ دوا کھلانی ہے تو دوا تو کھلانی پڑے گی، کیونکہ وہ علاج ہے اس کا۔ نہیں کھا رہا ہوں بول رہا تو وہاں پر کھلانا پڑتا دوا، کیونکہ دوا تو علاج ہے۔ کوئی ٹونک لکھی ڈاکٹر نے، اب پلانا ہے، وہ بول رہا کہ میں نہیں پیتا ہوں، تو وہ تو پلانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس میں اگر دوا میں اگر زبردستی کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ علاج ہے اس کا، وہ شفا کا ایک ذریعہ ہے اس کا، جو اللہ رب العزت نے بحیثیت سبب کے رکھا ہے، وہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی بیماری میں ڈاکٹرز جو ہے نا، ہم جب پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ بھائی ان کو اس بیماری میں ہم کیا کھلا سکتے ہیں، کیا پلا سکتے ہیں، ہم پوچھ لیتے ہیں ہم کہ کیا کھلانا کیا پلانا چاہیے، تو ڈاکٹرز جو ہے نا صرف سجیسٹ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کھلا سکتے، آپ کھلاؤ نہیں بول رہے، یہ کھلانا چاہے تو کھلا سکتے، یہ وہ مشورہ دیتے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر بولے نہ کھلا سکتے بول کے اب لا کے وہ چیزیں اس کو زبردستی کھلا رہے، ویسا بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے اگر یہ کہا ہے کہ کھلاؤ، یہ کھلاؤ، اس سے اس کو طاقت آئے گی، یہ کھلاؤ، اس سے اس کو شفا ملنے کی امید ہے، یہ سبب ہے شفا کا۔ اگر ڈاکٹر ایسا کہتا ہے تو آپ تھوڑا سا فورس کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب کھلانے کے بھی طریقے ہوں گے، اس وقت میں نہیں کھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد کھلا دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد طبیعت نہیں چاہیے، اس کے بعد کوئی اور وقت میں کھلا دیجئے، مگر ایک طریقے سے، ورنہ بیمار کو زبردستی کر رہے ہیں کھاؤ کھاؤ کھاؤ، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔
اس سے بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے یا بیمار نارمل رہنے کے بجائے وہ اور زیادہ بیمار پڑ جائے گا، طبیعت اکتائے گی، نہیں کھائے گا، نہیں کھانا چاہتا ہے، زبردستی کھلایا جائے گا، کوئی اور بیماری بھی لگنے کے اندیشے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دو باتیں سمجھیے. نمبر ایک، بیمار کو جو چیز اس کی طبیعت کھانا اور پینا چاہتی ہے وہ کھلائیے، اور ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے کہ یہ کھلانا اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، بیماری میں نقصان تو نہیں دے گا کیا، کیونکہ بیمار وہ کھانا چاہتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں نقصان نہیں ہے تو وہ چیزیں کھلائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر دو، دوا جو بھی ہے وہ کھلانا اور پلانا وہ بھی ضروری ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. نمبر تین جو حدیث میں بتانا مقصد ہے، بیماری سے پہلے کے ٹائم کی جو چیزیں کھانے کی عادت تھی یا کھایا کرتا تھا یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھائے، ویسی چیزیں کھلانے کے اندر زبردستی نہ کی جائے ورنہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اہم بات آج کی درس حدیث میں سامنے آئی ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو بیماریوں کا دور بھی سنتوں کے مطابق گزار کر بیماریوں کو بھی، بیمار کی عیادت کرنے کو بھی